आई सी अ सिंगापुर कमिंग इन दिस रीजन। और जब मैं ये बात करता हूँ ना तो मेरे पास इसके लिए 10 दलाइल है, एक भी नहीं है। तो ये आपका खित्ता एक सिंगापुर बनने जा रहा है। इससे इंशाअल्लाह दुनिया की तमाम ममालिक यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी लेंगे। आपके जो यूथ है उसमें दे विल बी हैविंग द लीडिंग रोल। हमें अपना एक डायरेक्शन सीधा करना है, हमें एक बिगर पिक्चर की तरफ देखना है, इस छोटी छोटी चीज़ों से निकलना है। और वो बिगर पिक्चर जब हमें समझ आएगी, हमारे नौजवानों को समझ आएगी, तो इंशाअल्लाह ये हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, वहाँ से स्कॉलरशिप लेंगे, वहाँ PhD करेंगे, वहाँ से आके पूरे पाकिस्तान में सर्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। दिस आपकी इजाज़त से सर मैं थोड़ी सी कमेंट करना चाहूँ कि जो भी बिजनेस करता है उसके लिए ये जिम्मेदारी है उसके ऊपर एज ए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जितना कमा रहा है उसमें से एक हिस्सा उस सोसाइटी की बेहतरी के लिए खर्च करे। पोलारिस सिस्टम्स अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब कारोबारी एंटिटी है। 2018 ऑनवर्ड्स हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी हम काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ NGOs गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारी NGOs हैं जिसके साथ हम रिटेनर एडवाइज़र काम कर रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग लेवल पे जो रिसर्च का काम है वो भी कर रहे हैं। इवन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मीडिएशन का काम। और शायद आप लोगों के इल्म में हो कि पोलारिस इज़ ऑलरेडी एज ए रिटेनर विद वेरियस मीडिया आउटलेट्स। उसमें GNN हो गया, चैनल 24 हो गया, ARY हो गया, समा हो गया। उनके साथ कुछ चैनल्स के साथ में इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में और कुछ के साथ पोलारिस एज अ रिटेनर एडवाइज़र काम कर रही है। जो नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी पोलारिस को कि वो कुछ हिस्सा खर्च करे, हम एक NGO भी चला रहे हैं इस्लामाबाद में अफाम के नाम से। और इस कोविड में हमने फीड वन कैंपेन के नाम से कैंपेन चलाई थी। और आप भाइयों की हेल्प और लोगों की हेल्प से वी वर एबल टू फीड जो हमारे दिहाड़ीदार मज़दूर हैं उनको हमने मार्च मिड से लेकर रमज़ान तक हमने लाहौर में 2 जगह में और पिंड इस्लामाबाद में 3 जगहों में हमने मील्स डिस्ट्रीब्यूट किए। इट वाज ऑल पार्ट ऑफ CSR कैंपेन। लेकिन उस कैंपेन में भी ज़ाहिर है हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पार्टनर थी, रावलपिंडी की इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पार्टनर थी। फिर हमने गिलगित बल्तिस्तान में फाउंडेशन, रूपानी फाउंडेशन का नाम आपने सुना, हाउ एक्सटेंसिवली दे वर्कड कोविड रिलीफ में। हमने रूपानी फाउंडेशन को भी फैसिलिटेट किया एज एडवाइज़र, एज रिटेनर एडवाइज़र विद देम। तो पोलारिस ये कर रही है एज ए CSR एक्टिविटी। मैंने अपनी बात में भी एक रिक्वेस्ट की थी कि ये यूथ वाला जो है ना, ये किसी एक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, या यूथ पे फोकस करना सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये मीडिया की, ये CSOs की, NGOs की, NGOs की और हमारी तरह कॉरपोरेट एंटिटी सबकी ज़िम्मेदारी है कि इस सेक्टर पे थोड़ा सा हम इन्वेस्ट करें। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी राशि गुफ्तगू किया, आपने बड़ा नहीं, कोई सवाल तो नहीं है, तजवीज़ ही है इसमें थोड़ी सी ये कि हमारे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ा एक मुख्तलिफ इदारों के, जैसे हमारे मुख्तलिफ कंपनियों के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या उनकी पूरा एक नेटवर्क है जो गिलगित बल्तिस्तान से एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 100 मिलियन तक की यहाँ से वो इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे वो बाकायदे किस्म की ट्रांजेक्शन होती है। तो क्या कोई इस तरह का नहीं हो सकता है सर कि इनके साथ कोई बल्कि यहाँ पे गिलगित में डिस्ट्रीब्यूटर तो लिमिटेड है, उसमें नहीं, इनके जो असल RSMs होते हैं या SMs होते हैं या इनके जो GMs होते हैं उनके साथ कोई इस तरह की कोऑर्डिनेशन करके उनको इस तरफ कायल किया जाए, उनको बताया जाए कि आप इस इलाके में इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है, आप इतना जो है इस इलाके से कमा के जा रहे हैं, तो आपका हक नहीं बनता कि आप CSR के अंदर। इसमें बिल्कुल आपने ऑलरेडी, मैंने सबा साहब से पोलारिस पे इनको एक तजवीज़ दी है। देखें, जब तक हम अपने इन बच्चों को दुनिया नहीं दिखाएंगे, इनको बाहर नहीं ले जाएंगे, तो ये दुनिया के बारे में सोच नहीं सकते। देखिए ना, एक IT का एक मुशाहिदा, तो हमारी लास्ट मीटिंग में सबा साहब और इनकी टीम के साथ हमने ये रिजॉल्व किया कि हमारे बच्चों के लिए ऑल पाकिस्तान बेसिस पे इंटर्नशिप क्रिएट करें। मिसाल के तौर पे अगर हमारे हर साल लेट सपोज 1200 बच्चे फारिग होते हैं या 1500, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि ये 1500 के 1500 जो है ना वो कहीं ना कहीं
1 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے, کیونکہ یہ جب باہر جائیں گے یہ پھر ایک نئی سوچ کے ساتھ آئیں گے. تو اس پہ صباح صاحب ڈیٹیل میں دیں گے. مثال کے طور پہ ہم نے کوشش کی کہ ہم نیسلے سے بات کریں, ہم جو آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے بڑے جو تو اس سے ہم بات کر رہے ہیں. اس کی تفصیل ایگزیکٹلی اس پروگرام پہ ہم نے کام شروع کیا ہے کہ ہمارا جو ایک پیڈ انٹرنشپ ہے وہ بالکل صرف اس کو ایک وہاں رہنے کی جگہ دے اور ساتھ اس کو ایک آنریڈیا دے تاکہ اس کا فوڈ وغیرہ وہ بچہ اتنا قابل ہے کہ وہ خود ادھر جگہ بنا لے گا. تو اس پہ سر آپ سے لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی. بہت شکریہ آنریبل وائس چانسلر صاحب. اس بات پہ کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو جو آلریڈی یہاں سے یونیورسٹی سے جو ہیں تو وہ تو ہیں, ان کو کیسے ہم نے اکوپ کرنا ہے, ان کو کیسے سکلز کو ان کے بہتر کرنا ہے, وہ تو الگ ٹاپک ہے. لیکن جو یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے نکلتے ہیں ان کی پلیسمنٹ کیسے کرنی ہے, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. اس پہ ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی وائس چانسلر صاحب سے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ انشاءاللہ جتنے بھی کارپوریٹ اینٹیز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, ڈاکٹر صاحب نے نیسلے کا نام لیا, اینگرو ہو گئی, اس طرح فوجی گروپ ہو گیا, اس طرح بینکس ہو گئے, آپ کا HBL ہو گیا, ان سب کو ہم ٹچ کر رہے ہیں, ان سب کو ہم پرسویڈ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے یوتھ کے لیے, GB کے یوتھ کے لیے کوئی سلاٹس ایسے کریٹ کریں جہاں پہ ہمارے لڑکے جا کے ایک تو ٹرین ہو جائیں, آن جاب ٹریننگ کر سکیں, ایکسپیرینس حاصل کر سکیں, اور تھوڑا بہت جو ان کو انٹرنشپ آگے فیوچر امپلائمنٹ میں کام آنی ہے اس لحاظ سے ان کی وہ کرائٹیریا بھی کمپلیٹ ہو اور ان کو تھوڑا سا اپنے خرچے بھی ان کو ملے. تو وی آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ. جو دوسرے آپ نے بات کی تھی کہ ہم کیسے پرسویڈ کریں ان لوگوں کو جو یہاں سے کاروبار کر کے پیسہ کما کے جا رہے ہیں کہ وہ ایک حصہ یہاں کی کمیونٹی پہ بھی خرچ کریں. یوتھ, میں تو کہتا ہوں اگر کہیں خرچہ کرنا ہے تو وہ ایک ہی جگہ ہے, وہ یوتھ پہ کریں. ان کو اسکل دینے کے حوالے سے بات کریں, ان کو گلوبل اپرچونیٹیز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے حوالے سے بات کریں. تو یہ آپ کی تجویز اس میں, کیونکہ میرا خود بھی کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا میں ہے تعلق, تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ان اینٹیز کو پرسویڈ کرنا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو ہم تو کسی فارمل چینل پہ کریں گے, VC تو خود اتنی ایکسٹینسولی ٹریولنگ میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح کسی طرح کریٹ کریں پلیسمنٹس. میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایز اے ڈیمانڈ, یہ ایک GB کے عوام کی ڈیمانڈ کی حیثیت سے یہ کارپوریٹ جو بڑے اینٹیز ہیں ان تک ہماری ڈیمانڈ جائے کہ وہ ہمارے یوتھ کے لیے اسپیس کریٹ کریں. اس میں بھی ہم نے صبح صاحب ہمارے ایکسٹرنل لنکیجز آفس کے تھرو تقریباً پاکستان کے جتنے بھی یہ کوئی 1000 بڑے کارپوریٹ انٹیٹیز ہیں جن کے چیف ایگزیکٹوز کو میں نے لیٹر لکھا. اور میری سر اپنی خواہش ہے کہ اگر اس وقت میں 1500 لوگوں کو اسکالرشپ دے رہا ہوں نا تو میں 3000 کو دوں, میں 6000 کو دوں, تاکہ کسی کے لیے یہ. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ہمیں فیمیل ہائر ایجوکیشن میں ایک انڈاؤمنٹ فنڈ میں آپ کہیں نا ہمیں پیسے نہ دیں, آپ ڈائریکٹلی اس بچی یا بچے کی فیس جو ہے جمع کر لیں, ڈونٹ گیو اس اینی منی. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں صرف باہر کے لوگ نہیں ہیں, آپ کے GB کے اپنے لوگ بھی بہت ہی اللہ کے فضل سے بہت ویل پلیسڈ ہے پوری دنیا میں, امریکہ سے لے کر. ان سے بھی ہمیں ریکویسٹ کرنی ہے کہ دے شوڈ اون 3 to 4 اسٹوڈنٹ ایچ. کتنی فیس ہے؟ ₹1,00,000 4 بندوں کی فیس نہیں بنتی, سال میں ₹2,00,000 ہو گئے. یہ وہاں پہ آپ نے دیکھا نا $2,000 کیا $1,500 وہاں پہ لوگ جو ہے نا ایک دن میں جا کے ہوٹل میں دیتے. تو ہمیں یہ اویئرنیس بھی کریٹ کرنی ہے کہ اگر ایک بچہ فیس نہ دینے کی وجہ سے, دیکھیں ہم نے پچھلے سال صبا صاحب وی گیو 100 ملین کے اسکالرشپ دیے, 10 کروڑ کے اسکالرشپ میں نے دیے, 7 کروڑ سم تھنگ ہم نے احساس سے لیا, اور تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپے ہمارے پاس مختلف US8 سے HEC نیٹ. اور اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو ڈبل کرنے کا. اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2000 اسکالرشپ کم از کم ہم لائے مختلف لوگوں سے, HEC سے. تو اس میں ظاہر ہے ہمارا جو میڈیا کا کردار ہے کہ وہ ان لوگوں کو سینسٹائز کرے جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے. مجھ پہ اگر اللہ نے فضل کیا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر سیمسٹر میں 3-4 اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کروں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں. میں نے لاسٹ ٹائم اپنی فیکلٹی سے کہا کہ ہم ایک ہائر ایجوکیشن انڈاؤمنٹ نیڈ کے لیے کہ وہ بچے جو میرے پاس روتے ہوئے آتے ہیں کہ سر ہمارے پاس ہم 2 بہنیں ہیں, ہم فیس نہیں,
تو مجھے خود اپنے بچے نظر آتے ہیں. تو ہم ان بچوں کے لیے اگر ہم آج ان لوگوں تک نہ پہنچے جن کو اللہ نے دیا ہے تو یہ کل ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہی بچے اس ملک کے لیے پھر مصیبت بنیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جس کی فیس کا مسئلہ ہے کہیں نہ کہیں سے اس میں آپ کوئی سنسٹائز کرے کہ گلگت بلتستان کے وہ لوگ جو آسودہ حال ہے, جس پہ اللہ نے فضل کیا ہے, جو اچھی اچھی جگہوں پہ, میں امریکہ جاتا ہوں وہاں مجھے جی بی کے لوگ بڑے اچھی جگہوں پہ ملتے ہیں, یو کے جاتا ہوں, ان کو ہم ایڈریس کریں کہ وہ ایک انڈاؤمنٹ فنڈ, اور خود وہ کہے کہ جی ہم 4 اسکالرشپ, ابھی ہمارے ڈین صاحب امریکہ گئے, انہوں نے کہا جی 1 لاکھ روپے میں ہر سیمسٹر میں آپ کو دوں گا 4 اسکالرشپ. ہم نے کہا یہ 4 بچیوں کو دے دیں تاکہ بچیوں کے لیے جو ہماری پرائرٹی ہے وہ رہے. تو اس میں بھی ہمیں سینسٹائز کرنے, یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے, نہ پولارس کا, نہ کے آئی یو کا, نہ آپ کا. ہم مل کے ایک قوت بنے, ان بچوں کو ہم صحیح اچھی دیکھیں. جب یہ ریسرچ کی طرف جائیں گے, صحیح تعلیم کی طرف جائیں گے, کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جائیں گے, تو یہ لیڈرز بنیں گے, یہ آگے جائیں گے, یہ ان کو دنیا کے. اور ابھی یقین کریں کہ اگلے یہ سی پیک کے تناظر میں اتنی اسکالرشپس ان کے لیے آ رہی ہیں, لیکن ہمیں ان کو تیار کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بچہ بچی ان چند روپوں کی وجہ سے تعلیم سے رہ جائے اور پھر وہی ہمارے لیے ایک مصیبت بنے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو ہم انٹرنیشنل اور نیشنل اس میں پلیسمنٹ کریں. بھی پچھلے سال ہم نے 2 بچوں کو ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں کووڈ یو کے بھیج رہے ہیں ہاسپٹیلٹی ٹورزم انٹرنشپ پروگرام میں, وہاں ہم نے 2. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی کہے کہ جی, تو میں کہتا ہوں ہماری لیب بنائے, ہمیں پیسے نہ دیں. ابھی انشاءاللہ جرمنی سے ہم 4 لیبس بنا رہے, چائنیز اکیڈمی آف سائنس سے ہم 5 نئی لیبس بنا رہے. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم ان کا حق دلوائے کہیں سے بھی ہو. اور میں نے عرض کیا نا کہ یہ اکیلے ممکن نہیں ہے میرے لیے. میں پچھلے سال یہ کووڈ میں جتنا گیا ہوں, ہر آدمی صدر صاحب کے پاس 2 دفعہ گیا کہ سر ہمیں اسکالرشپس دے, یہ غریب لوگ ہیں, یہ نہیں پڑھ سکیں گے. اور ہمیں اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ اسکالرشپ 719 احساس میں ہمیں اسکالرشپ ملے. اس سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 1500 کم از کم ہو جائے. تو اس میں یونیورسٹی کی بھی بقا ہے, ہمارے بچوں کی بھی بقا ہے. انشاءاللہ جب آپ لوگوں کا تعاون حاصل رہے گا, آپ اس آواز کو کریں گے, تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے. اور ہم کہتے ہیں پیسے کسی کو نہ دے, ڈائریکٹ اس کی فیس, اس کی انٹرنشپ جو بھی ہے وہ اس کو دے دے, پیسوں میں ہمیں نہ انوالو کرے, وہ اس کی فیس ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرے تاکہ وہ بچہ تعلیم کے زیور سے محروم نہ ہو سکے.